السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132 سے۔ معزز سامعات، اگر ہمیں اپنی اولاد کو آخری نصیحت کرنی ہو تو ہم کیا نصیحت کریں گے؟ قرآن مجید کی ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو آخری وصیت کیا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَوَصَّى، اور وصیت کی بیہا، اسی دین کی، یعنی اسی کلمہ حق کی، ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و یعقوبہ، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ، چن لیا، لاکم، تمہارے لیے، الدینہ، دین کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی کلمہ حق کی وصیت کی اور کہا کہ میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے۔ فَلَا تُمُوتُنَّ، اور نہ تم مرنا، الا مگر، وانتم، اور ہو تم، مسلمون، مسلمان حالت میں، یعنی انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں موت آئے تم مسلمان حالت میں ہی آئے۔ ام کنتم، کیا تھے تم، شہداء، گواہ، جب حاضر ہوا یعقوب علیہ السلام پر، الموت، موت کا وقت، یعنی اس آیت میں یہود کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ یعنی یہود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ یعنی اس حاضرہ، جب حاضر ہوا یعقوب علیہ السلام پر، الموت، موت کا وقت، اس قالا، جب اس نے کہا، کی بنی ہی اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون، کہ کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، قالو، تو کہا انہوں نے، یعنی بیٹوں نے، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے معبود کی، و الہ آبائکا، اور تیرے آباء و اجداد کے معبود کی، ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کے معبود کی، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، الہم واحدن، جو کہ ایک ہی معبود ہے، ونحن، اور ہم، لاہو، اسی کے لیے، مسلمون، تابع دار ہے۔ یعنی ان آیات سے صاف واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں نبیوں نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی، یعنی انہوں نے دین حق کی وصیت کی، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وصیت کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود کس طرح دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ دل کا، یہ امت جماعت تھی، قد خلط، جو گزر چکی، لاہا، اسی کے لیے ہے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، اما، اس کے بارے میں، کانوا یعملون، جو تھے وہ عمل کرتے۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، کونو، ہو جو، ہودن، یہودی، اور نصارہ، یا عیسائی، تہتدو، تو تم ہدایت پا جاؤ گے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ تم یہودی اور عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل، اے نبی، آپ کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم، ملت ابراہیم، حنیفاً، جو کہ یک طرفہ تھے، وما کانا، نہیں تھے وہ، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، نہیں، بلکہ ہم تو ملت ابراہیم کی پیروی کریں گے۔ حنیفاً کا معنی، یعنی سب کو چھوڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، وما کانا، نہیں تھے وہ، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیت اور عیسائیت میں نجات نہیں ہے، بلکہ دین ابراہیمی میں نجات ہے، وہ دین ابراہیمی جو کہ یک طرفہ تھا، جو کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا۔ قولو، کہو تم، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وما انزلہ، جو نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، وما انزلہ، جو نازل کیا گیا، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق، اور اسحاق کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف،
والاسباطی اور ان کی اولادوں کی طرف، وما اتیا اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اتیا اور جو دیے گئے نبیون نبی من ربہم اپنے رب کی طرف سے، لا نفرقو نہیں ہم فرق کرتے بین احدین کسی ایک کے درمیان، منہم ان نبیوں میں سے، ونحن اور ہم لاہو اسی کے لیے مسلمون تابع دار ہیں۔ یعنی ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ملا یا ان پر نازل ہوا سب پر ایمان لایا جائے، کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے، کسی ایک کتاب یا نبی کو ماننا کسی کو نہ ماننا، یہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان تفریق ہے جس کو اسلام نے جائز نہیں رکھا۔ فَإِنْ آمَنُوا پس اگر وہ ایمان لے آئے، یعنی اہل کتاب اس طرح جیسے کہ اوپر والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یعنی تمام انبیاء پر ایمان لائے۔ فَإِنْ آمَنُوا پس اگر وہ ایمان لے آئے، مثل اس کی ما امنتم جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، بھی اس پر، فقط تحقیق اہتدوا تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی اگر وہ اس طرح ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تولوا پس اگر وہ منہ موڑے، فَإِنَّمَا پس بے شک ہم وہ فی شقاق مخالفت میں ہیں، گمراہی میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس کافی ہے ان کو اللہ، وَهُوَ اور وہ سمیع العلیم سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغت اللہ رنگ اللہ تعالیٰ کا، ومن احسن اور کون اچھا ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے صبغتاً رنگ میں، ونحن اور ہم لاہو اسی کے لیے عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ کے علاوہ کون سا رنگ زیادہ اچھا ہے۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح آتی ہے کہ عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا تھا جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا جس کو عیسائی بنانا مقصود ہوتا، تو اس رسم کا نام ان کے ہاں بپتسمہ ہے، یعنی یہ رسم کا نام تھا بپتسمہ۔ یہ ان کے نزدیک بہت ضروری تھا، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید فرمائی اور کہا کہ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں، اور اللہ کے رنگ سے مراد وہ دین فطرت یعنی دین اسلام ہے جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی، یعنی دعوت توحید۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے اتحاجوننا کیا تم جھگڑا کرتے ہو فی اللہ اللہ کے بارے میں، یعنی کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، یعنی ناکم معنی ہم، اتحاجوننا کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ اللہ کے بارے میں، واہوا ربنا اور وہ رب ہے ہمارا، و ربکم اور رب ہے تمہارا، ولنا اور ہمارے لیے امالنا ہمارے امال، ولکم تمہارے لیے امالکم تمہارے امال، ونحن اور ہم لاہو اسی اللہ کے لیے مخلصون خالص ہیں، یعنی اسی اللہ کے لیے خالص عمل کرنے والے ہیں۔ یعنی کیا تم ہم سے اس بارے میں جھگڑتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے اخلاص نیاز یعنی ہر چیز کی منت اسی کے لیے مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسی اللہ کے لیے خالص عمل کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی سے، یعنی اے نبی آپ ان یہودیوں اور عیسائیوں سے کہہ دیجئے کہ ہم اس ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اس اللہ کے لیے خالص عمل کرنے والے ہیں۔ ام تقولون کیا تم کہتے ہو انا ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام و یعقوبہ اور یعقوب علیہ السلام و الاسباط اور ان کی اولاد کانو تھے ہودن یہودی اور نصارہ یا عیسائی۔ قل نبی اب کہہ دیجئے انتم عالم کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا پھر اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ ان سے پوچھئے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا پھر اللہ تعالیٰ۔ ومن ازلم اور کون زیادہ ظالم ہے ممن اس سے کاتما جس نے چھپایا شہادتن گواہی کو اندہ جو اس کے پاس تھی من اللہ اللہ کی طرف سے، ہم اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافلین غافل اما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی تمہیں معلوم ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام یہودی یا پھر عیسائی نہیں تھے، اور اسی طرح تمہاری کتابوں میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود ہے
لیکن تم ان شہادتوں کو لوگوں سے چھپا کر ایک بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو جو کہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے جسے حق معلوم ہو لیکن وہ حق بات نہ بتائے بلکہ چھپائے۔ دل کا امت یہ جماعت تھی قد خلط جو گزر چکی، لاہا اسی کے لیے ہے ما کسبت جو اس نے کمایا، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے ما کسبتم جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ نہیں تم سے سوال کیا جائے گا اما اس کے بارے میں کانوا یعملون جو تھے وہ عمل کرتے۔ اس آیت میں ہمیں کسب و عمل کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یعنی جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کا خود ہی بدلہ لے گا، یعنی کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا، یعنی آخرت میں ہر شخص کو اسی کے عمل کا صلہ ملے گا، ہر شخص اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔